امید کرتا ہوں سب دوست ویورز خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو محمد حسان راجہ کا سلام پہنچے۔ تو دوستوں، آپ محمد حسان راجہ کے نام سے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، اور اس چینل کو بنانے کا پرپز جو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرنا۔ اس چینل میں لا سے ریلیٹڈ انفارمیشن آتی ہے، اور کائنڈلی جو ہے جاتے جاتے میں اس چینل کو لائک سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، بہت شکریہ۔ اچھا، جس بک کی آپ کے سامنے پکچر شو ہو رہی ہے، یہ KLR کی ہے، کمپنی کا نیم ہے KLR، اور یہ انگلش کی بک ہے، ٹھیک ہے نا، انگلش LLB 5 ایئر پروگرام کی پارٹ 1 کی یہ بک ہے۔ یہ آپ کے سامنے رکھی گئی اور یہ پیپر نمبر 2 ہے۔ اچھا، ان بکس کے اوپر یہ ساتھ یہ بھی مینشن ہوا ہے کہ یہ پیپر 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور انگلش کی بک ہے۔ انگلش اس میں جو میں نے نارملی دیکھی ہے، میں نے اس کی جو ریڈ آؤٹ اس کو کیا ہے، اس میں یہ نارمل سی انگلش ہے، ایزلی انگلش ہے، اتنی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو BA کی جو انگلش کی فرسٹ ایئر کی انگلش ہے وہ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ BA کی انگلش جو ہے اس حساب سے یہ اتنی مشکل نہیں ہے، چونکہ یہ LLB 5 ایئر پروگرام ہے۔ آپ 5 ایئر پروگرام میں ہیں، پہلے 3 ایئرس پروگرام ہوتا تھا BA کے بعد، ابھی 5 ایئر پروگرام ہوتا ہے انٹر کے بعد، یعنی کہ آپ نے انٹر کیا ہے، FSC کیا، ICS کیا ہے، FAI کام، اس کے بعد آپ نے ایک ٹیسٹ دینا ہوتا ہے لیٹ کا ٹیسٹ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ اس ٹیسٹ کو ٹیسٹ دینے کے بعد اگر آپ کے 50+ مارکس آتے ہیں تو پھر آپ LLB کرنے کے اہل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ LLB کی بک ہے۔ اب دیکھیں، جب 12 آپ نے ایجوکیشنل ایئرز کمپلیٹ کی، آپ نے 13 ایئرز میں آپ انٹر ہوئے ہیں، تو اس حساب سے اس ہمارے کورس میں LLB تو اسے کر دیا گیا، مگر یہ بکس جو ہیں وہ BA کی ہی لگائی گئی ہیں۔ پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے سوشیالوجی کی، پولیٹیکل سائنس کے اوپر، اور آج جو میں بنا رہا ہوں یہ انگلش کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سوشیالوجی وہ بھی ہیں BA والی، مگر وہ بھی ایزی ہیں، ان میں بھی جس طرح BA میں چیزیں دی گئی ہوتی ہیں اس طرح اس میں اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی ایزی سے انگلش دی ہوئی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں اس بک کے اندر کیا کیا ہے، کیا کیا آپ کو پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے کنٹیکٹس میں نے اوپن کیا، اس میں آ گیا ہے کہ سٹوریز، ٹھیک ہے نا۔ سٹوریز اس میں دی گئی ہیں، شاید آپ نے انٹر میں بھی پڑھی ہوں گی، سٹوریز ہیں اس میں۔ دا سگنل مین فرسٹ سٹوری ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو ایزلی اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے دا سگنل مین کی کافی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں۔ دا یلو وال پیپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ دا اوپن بوٹ ہے، دا ڈور ان دی وال، یہ اس کے اندر یہ چند یعنی کہ نا دی گئی ہیں، ٹوٹل 10 ہیں سٹوریز۔ اور ان سٹوریز میں شاید میں نے جو ابھی تک انفارمیشن کلیکٹ کی اس کے حساب سے یہاں پہ آنے ہیں آنسر کوسچن آنے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سٹوری سے۔ اس کے آگے نیکسٹ ہمارے پاس آپشن آ جاتا ہے پریس سے رائٹنگز، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ہم نے پریس سے لکھنا ہے، اس کی رائٹنگ ہے، اس کی پریکٹس وہ کرتے ہیں، ڈیفینیشن اس کی انہوں نے بتائی ہے، پھر دا پرپز بتائے ہیں، پھر اس میں انہوں نے بتایا کہ مین پوائنٹس کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد انہوں نے نیچے آپشن دیا ہوگا ٹینسز کا۔ ٹینسز کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، ٹینس کا معنی زمانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارے پاس جو ہیں 3 بڑے ٹینس ہیں، ان کو پھر آگے ڈیوائیڈ کیا گیا 4 حصوں میں۔ جو 3 ہیں وہ ایک ہے پریزنٹ موجود، پھر ایک گزر گیا زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ، ٹھیک ہے نا۔ اور موجودہ کا وہ ٹینسز میں آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جو گزر گیا تو اس میں سیکنڈ فارم لگتے ہیں، جو آنا ہوتا ہے اس میں ویل اور شیل کا استعمال ہوتا ہے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور جو جاری ہوتا ہے اس میں ING لگا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہے، اس میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، اور پھر آ جاتا ہے اس میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ یہ یہاں تک 4 وہ اور 4 یہ 8 ہو گئے، اور آگے 4 جو ہیں وہ یہ ہیں فیوچر کے آ جاتے ہیں، فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، یعنی کہ یہاں تک آپ کے 12 جو ہیں زمانے
وہ مکمل ہو گئے ہیں، اور یہ ٹینسز جو ہیں یہ کرنے ضروری ہیں۔ اگر آپ کے ٹینسز کے اوپر آپ کی گرپ آ گئی ہے تو سمجھیں آپ کو انگلش آ گئی ہے، آپ کسی بھی لیول کی انگلش لکھنا آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں ایکٹیو اور پیسو وائز، ایکٹیو ورب، پیسو وائز، ٹھیک ہے نا۔ اس کے آگے آ جاتا ہے کنڈیشنل سینٹینس، زیرو کنڈیشن، فرسٹ کنڈیشن، سیکنڈ کنڈیشن اس میں لکھی ہوئی ہے، تھرڈ کنڈیشن لکھی ہوئی ہے، مکس کنڈیشن لکھی ہوئی ہے، اور پریکٹس ایکسرسائز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ساتھ پریکٹس بھی دی ہوئی ہے کہ چلیں جو ہے پریکٹس کر لیں، کچھ مائنڈ میں چیزیں بیٹھ جائیں، کچھ اس کے کنسیپٹ آ جائیں۔ اچھا، چینج آف وائس، ایکٹیو اینڈ پیسو وائس۔ اب یہ چینج آف وائس بھی انہوں نے اس میں دی ہوئی ہے، شاید یہ بھی آپ کو بی اے کی بک میں مل جائے گی۔ اچھا، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ بھی دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ نے میٹرک میں بھی کیے ہونے ہیں۔ اچھا، اس کے آگے ہے ڈائیلاگ رائٹنگ۔ ڈائیلاگ رائٹنگ بھی شاید آپ نے کی ہونی ہے، کوئی نئی چیز اس میں انہوں نے اتنی کمپلیکیٹڈ وغیرہ نہیں دی ہوئی۔ اچھا، کریکشنز آف ایررز، یہ بھی جب آپ 8 میں تھے یا میٹرک میں تھے، کریکشنز آف ایررز بھی اس میں آپشنز آتا ہے۔ اچھا، اب آگے یہ ہمارا جو ہے LLB 5 ایئر پروگرام کا پیپر نمبر 2 فرسٹ ایئرز کا انگلش جو ہے اس کا یہی کورس ہے، اتنا مختصر بھی نہیں ہے اور اتنا لمبا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب میں پڑھانا اصل میں بتانا تو نہیں چاہتا، یہ ان کے متعلق میں نے ویڈیوز شاید ابھی نہیں بنانے کا ارادہ، یعنی کہ جیسے یہ سٹوریز ہیں دا سگنل مین، چلیں پھر میں آپ کو سرسری سے اس کا بتا دیتا ہوں اردو میں اپنی آسان زبان میں۔ دا سگنل مین، آپ نے ٹرین پہ اکثر سفر کیا ہوگا، وہاں پہ ایک سگنل مین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب کوئی علاقہ یعنی کہ کوئی ریزیڈینشل ایریا گزرتا ہے یا کچھ 100 میٹر کے بعد یا کچھ یعنی کہ ڈسٹینس کے بعد وہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کو جھنڈی دکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹرین والے کو۔ تو وہ گرین جھنڈی جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے ہر چیز کلیئر ہے، آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ سرخ دکھائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے خطرہ ہے، آپ گاڑی روک لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ انہوں نے ریلوے والوں نے مختلف ڈسٹینس کے اوپر ہی انہوں نے آدمی بٹھائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو اسٹیشن ہوتا ہے جہاں پہ ان کی گاڑی رکتی ہے، وہاں پہ بھی گاڑی رکتی ہے کچھ وقت کے بعد، یعنی کہ 2 منٹ 3 منٹ جتنا اس کا اسٹے ٹائم، اس کے بعد اسے گرین جو ہے وہ پرچی دکھاتے ہیں جھنڈی سی، یا گرین لائٹ دکھاتے ہیں، پھر وہ گاڑی چلاتا ہے۔ اور اگر اس طرح ہو کہ جن اسٹیشن پہ گاڑی نہیں رکتی وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ وہ گرین وہ دکھاتے ہیں انہیں جھنڈی سی، تو وہ گاڑی آگے لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی آدمی کی ایک سٹوری بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ رائٹر لکھتا ہے کہ وہ ایک سگنل مین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ گاڑی ٹرین غار سے گزر رہی ہوتی ہے، غار سے یعنی کہ کار ہوتی ہے، اس کے آگے جو ہے کچھ ڈسٹینس پہ اس کی جو وہ جھنڈی والا ہاؤس ہوتا ہے، اس کو انہوں نے گورنمنٹ نے ہاؤس دیا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سگنل مین جس کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے جو اوپر پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اچھا نیچے غار ہے، غار سے گاڑی گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹرین گزرتی ہے، اور وہ آدمی جو اوپر پہاڑ کے ہے وہ اسے آوازیں لگاتا ہے، وہ اسے آوازیں سنائی نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا، چونکہ ٹرین کا شور ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ٹرین کا شور ہوتا ہے، اسے آوازیں لگاتے نہیں پتہ چلتا۔ وہ آدمی جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، نیچے آ کے وہ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو آوازیں لگائی تھی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی آوازیں سنائی نہیں دی۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ وہ آدمی جو ہوتا ہے وہ سگنل مین کو کہتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کوئی ملنے نہیں آتا، آپ کا تو بہت مشقت والا کام ہے، آپ سارا دن یہاں پہ رہتے ہیں۔ وہ اس طرح ان کے اندر درمیان گفتگو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئیں آپ اندر بیٹھے، وہ اس آدمی کو اندر لے جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، وہ بات چیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو ایک آواز سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آواز سنائی دیتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ شاید وہی آواز ہوتی ہے، ہیلو ہیلو اس طرح کی، کہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اکثر یہ آواز سنی ہوئی ہے۔ اس کے مائنڈ میں جو آدمی آتا ہے اس کے مائنڈ میں کچھ ڈرنے والی کوئی ڈراؤنی سی بات ذہن میں آتی ہے، خیر وہ اس کو بتاتا تو نہیں ہے، وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب جب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے نا، اس رات کو بھی اس سگنل مین کو پھر وہی آواز آتی ہے۔ اب سگنل مین کے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہاں یہاں پہ کوئی اور چیز ہے جو یہ مجھے آواز مارتی ہے، آواز دیتی ہے۔ وہ آدمی چلا جاتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ آدمی پھر آتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، تو اس سے بات چیت ہوتے ہے، وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی آواز آئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو نہیں دی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ یار وہ آپ ہی تھے، جب آپ جا رہے تھے میں نے کہا کہ آپ نے آواز دی ہونی ہے سگنل مین کو۔ وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو نہیں دی۔ اس کے مائنڈ میں جاتا ہے کہ اگر یہ اس نے آواز نہیں دی تو یہ کس نے دی ہے۔ خیر وہ آدمی پھر چلا جاتا ہے، سگنل مین وہیں پہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے آدمی پھر ایک دفعہ آتا ہے، تو وہ اس وقت کہتا ہے کہ یار اس طرح مجھے یہ یہاں سے اس طرح کی آوازیں سنائی دیتا ہے۔ وہ اس کو ڈرنے والی بات سنا دیتا ہے۔ اب جب وہ ڈرنے والی بات سنتا ہے، اس کا پتہ نہیں مائنڈ کہاں پہ ہو جاتا ہے، وہ آدمی چلا جاتا ہے، سگنل مین جاتا ہے پٹری کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اور پٹری کے اوپر جاتا ہے، اوپر سے ٹرین کی پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے، ٹرین آوازیں یعنی کہ ہارن دیتی ہے، وہ ہارن سنتا نہیں ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے۔ یہ یہاں پہ جو ہے یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آلریڈی سٹوری ہے سگنل مین کے اوپر بنائی گئی ہے، یہ سٹوریز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اس بک کے آگے جو ہے یہ اس کی میں نے ایک دو چند تصویریں آپ کو اور دکھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں دیے گئے، آپ یہ لے لیں، اگر آپ LLB کر رہے ہیں تو آپ یہ بک لے لیں، آپ یہاں سے تیاری کر لیں۔ اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں جاتے جاتے کہ جو یہ تیاری ہے نا اس بک سے KLR سے، جو تو ہیں اسٹوڈنٹس نارملی، ٹھیک ہے نا، جنہیں صرف جسٹ پاس ہونا ہے، ان کے لیے تو یہ بک ہے کافی۔ جن کو ہے یہ کہ انہوں نے مارکس لینے ہیں، 90 لینے ہیں، 100 مارکس لینے ہیں، ان کی جو ہے ووکیبلری زیادہ اچھی ہو، ان کا کنسیپٹ زیادہ اچھا ہو، وہ تیاری زیادہ کرنے ہیں، انہوں نے ریڈ آؤٹ چیزوں کو زیادہ کرنا ہے، تو وہ پھر KLR کی بکس نہ لیں۔ یہ KLR کی بکس جو ہیں یہ بالکل شارٹس ہی ہیں، یہ آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ نوٹس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ LLB کی بکس بہت موٹی ہوتی ہیں، اور یہ انہوں نے KLR والوں نے بالکل شارٹ سی نوٹس ٹائپ بکس بنائی ہوئی ہیں کہ چلیں وہ اسٹوڈنٹ جن کی سپلیز وغیرہ آتی ہیں وہ یہاں سے تیاری کریں اور بالکل آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ چلیں یہ ہے، اگر آپ نے تیاری کرنی ہے یعنی کہ صرف پاسنگ مارکس کے لینے کے لیے 50-60% لینے ہیں، پھر آپ KLR سے تیاری کریں، آپ KLR کا سیٹ لے لیں، ٹھیک ہے نا، جو آپ کے نیئرلی آپ کو بک سٹال ہے، بکس والی شاپ ہے، آپ وہاں سے لے لیں، نارملی یہ یونیورسٹیز کے پاس سے مل جاتی ہے۔ باقی بات رہی کہ آپ نے LLB کس یونیورسٹی سے کرنا ہے، وہ بھی میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ابھی میں ورک کر رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو جو ہے وہ میں LLB کی جو ہے فلاسفی آف لا کے متعلق میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا۔ اس بک کے متعلق لا کے اسٹوڈنٹوں کو اس جو ہے فلاسفی آف لا کا بہت ہوتا ہے کہ چونکہ ہم جس فیلڈ میں آئے ہیں LLB لا، ہم نے لا پڑھنا ہے، تو لا کے فیلڈ میں آئے ہیں، تو یہ یار آگے بکس دے دی ہیں انگلش اور سوشیالوجی، یہ کیا ہے؟ تو اکثر دوست کہتے ہیں یار یہ فلاسفی پڑھنے والی چیز ہے، فلاسفی آف لا، فلاسفی۔ تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے کوشش کروں گا فلاسفی آف لا کے اوپر بناؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح انٹروڈیوس کرواؤں گا فلاسفی آف لا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور فلاسفی آف لا پہلے کس سال میں دی گئی تھی اور اب یہاں ہمیں پہلے سال میں دی گئی ہے۔ تو اسٹوڈنٹوں کو اکثر دوستوں کو فلاسفی آف لا پڑھنے کا بڑا جوش ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو فلاسفی آف لا کے اوپر بناؤں گا اپنے دوستوں کے لیے۔ چلیں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں راجہ حسان کو، آپ کا شکریہ۔